جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، سر یہ میں جو آج بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی کلاسک اگزامپل ہے بیڈ گورننس کی. یہاں پہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک بیڈ گورننس اور ایک گڈ گورننس، اور دونوں کو جب ڈفرینس دیکھتے ہیں تو نارملی ہم جو پہلے بیڈ گورننس کو کوستے تھے اس سے اور بعض اوقات کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا اتنا لاؤڈ یا اتنا ہارش بولنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے. سر اس میں پہلی بات تو لاس. سر لاس یہ ہوا ہے، یہ صرف فصل کا لاس ہے، اس میں اس کا لاس نہیں ہے انفراسٹرکچر کا یا ہاؤسز کا نہیں ہے. یہ تقریباً 1000 بلین کا لاس ہے، 1075 بلین کا، اور اس میں 1042 بلین کا. اس میں سب سے زیادہ لاس ہوا ہے 427 بلین کا فصل کا، وہ سندھ کا ہوا ہے جی. 427 کا سندھ کا ہے، 196 کا پنجاب میں، اور بلوچستان کا 83. کے پی فصل کا لاس بڑا تھوڑا ہے 21 جی. اچھا نیکسٹ. سر دوسری چیز، ایشو جو ہے کئی سال سے آ رہا ہے کہ ہم سر معاشرے میں رویے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. کئی سال سے ہم بوٹ پہن رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے مطلب آتے ہیں، فوٹو شوٹ کرتے ہیں. اس کو کبھی سوسائٹی نے کنڈیم نہیں کیا. سوسائٹی کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. جب تک سوسائٹی یہ بوٹ پہننے کو، راشن کو، میڈیسن کو، ہیلی کاپٹر کو کنڈیم نہیں کرے گی یہ چلتی رہے گی. یہاں پہ جو کرنے والے کام ہے 4 ہیں. سر ڈیم، ڈرین. ڈیم کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت زیادہ اویئرنیس پائی جاتی ہے. ڈرین کا نہیں لوگوں کو پتا، اور ڈرین کی سر انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے. ود لیس دین $100 ملین یو کین سیو دا ہول سندھ. جہاں پہ لاس ہوا ہے ایکسپورٹ کا $12 بلین کا، $12 بلین کا جو لاس ہوا ہے یو کین سیو اٹ ود لیس دین $100 ملین. ٹھیک ہے. 4 ڈرین تھے سر یہاں پہ روایتی طور پر 4 ڈرین تھے. 3 بند ہو گئے، 1 چل رہا ہے. اس کی کیپیسٹی ہے 250 mm بارش 5 دنوں میں، 15 دنوں میں وہ ڈرین آؤٹ کرتا ہے. چاہیے یہ کہ 500 mm کی بارش ہو اور 15 دنوں میں ڈرین آؤٹ کر دے. آپ کی یہاں پہ 4 ملین بیلز سروائیو کرتی ہیں. 4 ملین بیلز. سندھ کی سر پیداوار 30 من ہوتی ہے، ہم ٹارگیٹ لیتے ہیں. پنجاب کی 21 من ہوتی ہے. پنجاب سے 9 من سندھ کی پیداوار زیادہ ہے، میرپور ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کی، اور سکھر ڈویژن کی بھی. سر اگلی جو بات ہے اس میں کہ مسٹ بی کنڈیم جو ہے وہ ہے کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ جو ہونا چاہیے. سر کلائمیٹ چینج کا $26 بلین کا امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں. $26 بلین کا 9.6% آف ایئر GDP. کبھی اس پہ نہیں لوگوں نے سوچا. ڈیم کا سوچتے ہیں، ڈرین کا کبھی نہیں سوچا کسی نے. اور دوسری بات سر کلائمیٹ چینج، یو آر دی فرسٹ پرسن جنہوں نے سوچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ڈفرینٹ تھا. سر دوسری بات، یہ کلائمیٹ چینج میں ڈراؤٹ اور فلڈ، اس کا سائیکل بڑا فاسٹ ہو گیا ہے. پہلے اس کا سائیکل زیادہ وقفے سے آتا تھا، اب اس کا سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. اب سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کلائمیٹ چینج پہ. نیکسٹ سر کیس اسٹڈی ہے تھوڑی سی. یہ کیس اسٹڈی تھوڑی دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوگی. سر کاٹن جو ہے نا رحیم یار خان میں جو بارش ہوئی ہے وہ اور گوٹکی جو بارش ہوئی ہے برابر ہے. میں نے مئی جون کے جو 60 ڈیز کی بارش لے کے آیا ہوں، آگے آتی ہے، یہ آلموسٹ برابر ہے. برابر بارش میں وہاں لاس ہوا ہے 12%، سکھر میں لاس ہوا ہے 90%. 12 اور 90. سر دوسری اس میں اگلی اگر بات دیکھیں، رائس، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، لاہور، شیہوپرا، یہاں کی بارش اور آپ کی بدین کی بارش اور یو کین سے کہ لاڑکانہ اور جیکب آباد کی بارش، یہ برابر بارش ہے. اس وقت 1 ملین ایکڑ انڈر واٹر ہے سندھ میں، اور پنجاب میں ساری رائس 100% ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. دریا کے علاوہ 1 ایکڑ نہیں مرا. دریا کے اندر جو ہے اس کے علاوہ باہر جتنی ہے سارے ڈسٹرکٹ 28 لاکھ ایکڑ سر صرف گجرانوالہ ڈویژن میں ہے رائس، وہ ساری ٹھیک ہے. 28 لاکھ ایکڑ پورے سندھ میں ہے تقریباً، یو کین سے اٹس اراؤنڈ 19 لاکھ ایکڑ. 19 لاکھ ایکڑ میں سے 11 لاکھ انڈر واٹر ہے. سر اس میں اگلی بات جو ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سر اس میں راجن پور میں جو لاس ہوا ہے. سر راجن پور میں وہ لاس ہوا ہے جو کام ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کیا تھا وہ ہم راجن پور میں نہیں کر سکے، وہ ہم تونسا میں نہیں کر سکے. اگر آپ نے ڈیرہ اسماعیل ہمیں گومل زام کا 1.1 ملین ایکڑ فٹ کا ڈیم نہ کمپلیٹ ہوتا تو
آج وہاں شاید ڈیرہ اسماعیل ہاں بھی نہ ہوتا. اور جو 2 نئے ڈیم کا آپ نے گومل زام کا اور حیدر زام کا, ٹانک زام کا اور حیدر زام کا پورا کیا تھا, 5 دریا وہاں بنتے ہیں. اسی طرح کے 8 سے 10 ڈیم آپ کو بنانے پڑیں گے ڈیرہ اسماعیل کیا نام ہے راجن پور میں بھی اور ڈی جہان میں بھی. اور یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. پورے پاکستان میں کوئی بندہ انڈس واٹر کے باہر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جس سے 22 لاکھ ایکڑ آباد ہو سکتا ہے اور ساری کی ساری تباہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. سو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرین, ڈیم اور تیسرا جو آپ کہہ لیں کہ یو کین سے دس کلائمیٹ چینج, اس تینوں پہ جانا چاہیے. سر اسی کیس اسٹڈی کی اگلی جو بات کر رہا ہوں میں کہ ہم نے تو نیچر کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی چھوڑ دیا. سر 3 جو ڈرین نکلتی تھی, ایک نکلتی تھی کیا نام ہے اس میں کشمور سے اور دوسری اس میں ڈیرہ جمالی سے. یہ مل کے جا کے کہتے ہیں رائٹ بینک آؤٹ فل ڈرین. آؤٹ فل ڈرین جو تھی رائٹ بینک, یہ دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جاتی ہے. اس نے سارا پانی لے کے جانا ہوتا ہے یہاں پہ. اس ڈرین پہ آگے قبضے ہو گئے, ڈرین 100% بند ہو گئی. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ سکھر بیراج پورا پانی نہیں گزار سکتا تو پیچھے سے توڑا گیا پانی توڑا گیا تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو یہ تھا ڈویژن لاڑکانہ اور یہ وہ سارا, یہ کوئی 10 ڈسٹرکٹ ڈوب گئے بلوچستان کے اور پنجاب کے, اس کے سندھ کے. اب اس سال جو بارشوں کا پانی آیا ہے وہ ڈرین بند ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. یہ دونوں ڈویژن ڈوب گئے, رائس کے دونوں ڈویژن ڈوب گئے. کہ وہ ایک ڈرین پہ آپ نے, وہ نیچرل تھی, اس کا پانی جاتا تھا منچر جھیل میں, منچر جھیل سے پھر آگے سمندر میں جاتا تھا. وہ راستے میں نارملی آپ کو پتا ہے جہاں واٹر فرنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر آبادی ہوتی ہے. پانی جہاں آبادی تھی اس نے تھوڑا آگے بڑھا کے ڈرین کے اندر وہ پرتی ڈالی اور مکان بنا لیے, لہٰذا وہ نیچرل ڈرین بند ہو گئی. پھر یہ جو لیفٹ بینک ہے سر, لیفٹ بینک ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ ہمیں ورلڈ بینک نے 87 میں دیا, پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی انہوں نے بند کر دیا. پھر ان کو گئے تو ان کے بعد دوبارہ بنا, یہ 97 میں کمپلیٹ ہوا. اس وقت اگر 1 مہینے میں اگلے میں پانی نکلنا ہے تو لیفٹ بینک سے نکلنا ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے, اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اراؤنڈ $80 ملین کی بنی تھی. میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے تو آپ کا سارا علاقہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جی. سو میں سمجھتا ہوں یہاں چونکہ وزیر خزانہ بھی بیٹھے ہیں دونوں, صوبائی بھی اور دوسرے بھی, وزیر اعظم بھی سابق بیٹھے ہیں, پلاننگ والے بھی. سر ڈیم کا ذکر ہوتا ہے, ڈرین کا ذکر جو ہے ڈرین کے بڑے تھوڑے پیسوں سے آپ, اور آپ کا سر کبھی بھی آپ کا جو لاس ہے یہ دریا کے اندر نہیں ہوتا. دریا کے اندر ہمیشہ ٹیمپریری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں, ہائی ویلیو کراپ نہیں ہوتی. اور دریا ہمیشہ 99% کیسز میں بند کے اندر رہتا ہے. میکسیمم لاس آپ کی اسٹیبلش ایریا میں ہوتا ہے اور بارش کا ہوتا ہے. اور اس بارش کو جب ڈرین نہیں کر سکتے تو اس کا لاس زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی کر لیں کسی بھی فلڈ کی, میکسیمم لاس جو ہے وہ آپ کا اسٹیبلش ایریا میں, اریگیٹڈ ایریا میں ہوتا ہے. سو یہاں بھی آپ کو جو لاس نظر کم آ رہا ہے کے پی کا, اس کی وجہ یہ کہ یہاں دریا کا لاس ہے صرف, دوسرا ڈرین کا لاس نہیں ہے. پنجاب میں جو لاس آپ کو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے سارے ڈرین جو فنکشنل تھے, سیالکوٹ کے سارے 5 نالے 6 نالے آپ نے پڑھے ہیں بچپن میں نے بھی پڑھے ہیں, آپ نے لاہور کے پڑھے ہیں, گجرانوالے کے سارے نالے فنکشنل تھے, ٹھیک ہے. رحیم یارہاں کے سارے نالے یہاں بیٹھے ہوئے مخدوم صاحب بتائیں گے وہ فنکشنل تھے, لہٰذا بچ گیا وہ. سر بارش کے حوالے سے نیکسٹ سر یہ بارش ہے بدین میں 642 mm, سیالکوٹ میں 620 mm, جیکب آباد میں 781 اور آپ کے پاس گجرات میں 765. یہ بارش ہے. یہ جو وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک آتا ہے اینکر آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ سر وہ وہاں انپریسیڈنٹڈ بارش ہو گئی 700 ٹائم. میں نے کہا 700 ٹائم نہیں 7 گنا کہہ لیں, 700 ٹائمز نہیں ہے, 700% جو 7 گنا ہوتی ہے, 700 ٹائم نہیں ہوتی. تو اسٹوری اس سے بناتے ہیں کہ جناب وہ بڑا نقصان, اصل میں یہ مینیجیبل نہیں تھا. سر یہ صورتحال ہے. سکھر میں 550 اور اس کے سامنے رحیم یارہاں میں 416. سیم بارش ہے, رحیم یارہاں بچ گیا, سکھر ڈوب گیا. سیم بارش ہے سیالکوٹ کو, گجرات کو, گجرانوالہ کو, جیلم کو کچھ نہیں ہوا. اسلام آباد اور جیلم میں جو بارش ہے اتنی ہی بارش کراچی میں ہوئی ہے, کراچی ڈوب گیا, جیلم بچ گیا. سر نیکسٹ سر آفٹر افیکٹس کیا ہے. سر بڑی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی اس سال مائنس جائے گا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کنفرم ہو رہا ہے کہ جی ڈی پی مائنس جائے گا. آپ کی 4 ملین بیل کم از کم ہوگی. 4 ملین بیل کا مطلب تقریباً $12 ارب کی ایکسپورٹ بنتی ہے جی. پاورٹی نمبر بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. سر یہ ایک ایسا ایشو ہے جو شیرانی صاحب نے بات کی ہے, یہ جتنا اس وقت اور فوڈ انفلیشن سے ریلیٹ کیا ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بڑا میں سمجھتا ہوں ہمیں, آپ بڑے بزی ہیں لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اس میں بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے.
दो सूबों में हमारी हुकूमत है, फूड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, मैं समझता हूँ हमें कुछ ना कोई काम इस पर करना पड़ेगा और बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, रूटीन से काम इस पर नहीं होगा जी। अर्बन माइग्रेशन सर बहुत ज़्यादा सर इस वक्त जो दो आप कह लें तीन डिवीजन जो हैं, इनमें देहातों में सारों में 4 फुट 3 फुट 5 फुट पानी खड़ा है, सांगड़ में सारे में पानी खड़ा है, आप कह लें कि मीरपुर में खड़ा है, उमरकोट में पानी खड़ा है, हैदराबाद में पानी खड़ा है। वहाँ के देहातों के लोग शिफ्ट हो रहे हैं शहरों को, अब ना उनके पास रोज़गार है ना उनके पास स्किल है, वो जब शहर चले जाएंगे तो शहर गया हुआ बंदा वापस नहीं आता। सो मुझे समझ आ रही है कि वहाँ एक नए शैंटी टाउन का एक पूरा सैलाब आ रहा है, बेरोज़गारी का एक नया सैलाब आ रहा है और लोग ज़राअत से निकल के जहाँ पर उनका काम था, जहाँ उनकी स्किल थी, उससे निकल के बाहर जा रहे हैं। सो इट विल बी अनदर हैविक। दूसरा अच्छा अर्बन माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड इन्फ्लेशन जी। नेक्स्ट सर कॉटन 4 मिलियन बेल, राइस 2 मिलियन बेल, इससे एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाएगी। बेटा एक मिनट पीछे। अच्छा सीवियर शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, वो आपके सामने टमाटर का रेट आ रहा है, आपके पास दूसरा आ रहा है। लाइफ स्टॉक नंबर जो है ये तकरीबन सर 7 लाख बता रहे हैं, लेकिन 15 लाख के लगभग लाइफ स्टॉक नंबर क्या है और कोई 300 के लगभग फूड सिक्योरिटी इशू बन रहा है। सर इसमें ये हो रहा है कि चाइना के साल यू कैन से 9 मिलियन टन चाइना गंदम इम्पोर्ट कर रहा है और गंदम हिस्टोरिकली 70 डेज का स्टॉक रह गया वर्ल्ड वाइड। मॉइस्चर कम है, चाइना में भी कम है और हीट वेव की वजह से, और क्या नाम है यूरोप में भी कम है, लिहाजा ये एक दोबारा फूड प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आ रही है जी। नेक्स्ट सर वे फॉरवर्ड ये है कि इस मुल्क में बड़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, गरीब को बताया जाता है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी ने इस मुल्क के गरीबों का बड़ा नुकसान किया है, जब भी उसका नुकसान होता है उसको कहते हैं अल्लाह की मर्जी। दूसरा क्या कहते हैं जी, अल्लाह की मर्जी और गुनाहों की सजा, माशाल्लाह ये भी मतलब माशाल्लाह हम उन्हें कहते हैं कि गुनाहों की, हमारे अपने गुनाहों की सजा है। फिर तीसरी आजकल आ रही है सियासत ना करें। सर जब भी कोई इशू आता है उस वक्त लोग पीपल आर मोर प्रोन टू लिसन, उस वक्त मैं समझता ऑडिट, हमें हिस्ट्री की बात करनी चाहिए कि हिस्ट्री को ठीक होना चाहिए और ऑडिट होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। क्यों मतलब ये बात आज भी लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान के 99.999% लोगों को नहीं पता कि ड्रेन ना होने की वजह से हुआ है। So, इसकी बात होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये आएंगे, 4 फोटो खिंचाएंगे, कुछ पैसे देंगे, पैसे दे के दोबारा करने के लिए चले जाएंगे। सर नेक्स्ट जो है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ज़राअत का, सर ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि $1 जो खर्च करते हैं 4 गुना ज़्यादा गुर्बत का खात्मा करता है। सो मैं समझता हूँ कि पॉवर्टी जिस तरह बढ़ रही है, ज़राअत के लिए स्पेशली आपको फोकस करना पड़ेगा और दूसरा अर्बन माइग्रेशन जो है इसको रोकना और अनएम्प्लॉयमेंट रोकना ये बड़ा ज़रूरी हो गया। दूसरा सर हुकूमत आपकी आ जानी है, नोबडी कैन स्टॉप इट, नोबडी कैन स्टॉप इट। सबसे खतरनाक चूरन था गद्दारी का, सबसे खतरनाक चूरन था मुल्क दुश्मनी का, सबसे खतरनाक चूरन था, वो बेच लिया लोगों ने, बहुत बेच लिया। सर किसी ने एक कतरा भी इनको लिफ्ट नहीं कराई, इतना बेचा कि हम टीवी पे जाने से पहले जाते ही उन्हें कह देते कि हमें गद्दारी का लफ्ज़ ना कहना, हम नहीं डरते गद्दारी से, कहना पड़ता था, तब मुंह बंद होता था, हम बार बार कहना कि शर्ट शर्मा होता आप। सो सर अब कोई बंदा रोक नहीं सकता, आप तैयारी करें। PM जो कि 15 प्रायोरिटी एरियाज थे, जितना मैं गौर करता हूँ सर कन्फ्यूशियस कहता है जब फिलासफर हुक्मरान होते हैं तो शहर चैन की नींद सोते हैं, जब फिलासफर हुक्मरान होते हैं तो शहर चैन की नींद सोते हैं। आपने इस मुल्क में वो काम किए हैं, मिथ को ब्रेक किया है। मिथ सर यहाँ का दुनिया का सारा निज़ाम, सारे कवानीन पैगंबरों के हैं और उसके बाद फिलासफर्स के हैं, और फिलासफर जो है वो आपने सारा काम फिलासफर किया है। फिलासफर मिथ ब्रेक करता है। ये जो बंदे ने मिथ बयान करना ये कोई काम नहीं है, ये तो मतलब चरब ज़बान बोलते हैं, बैठ के बोलते हैं बैठकों में बैठ के। बेसिकली मिथ ब्रेक आपने किया है कि यहाँ कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद कहा गया तालीम सेहत। यहाँ पे पहली ज़रूरत साफ हवा है, क्लाइमेट चेंज, वो इमरान खान ने लाया। दूसरी ज़रूरत साफ हवा है, साफ पानी है, मीठा साफ पानी उसको स्टोर करना, वो आपने शुरू किया। और तीसरी बात सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी आप लेके आए। सो मैं समझता हूं जो 15 एरियाज थे उन्हीं को ज्यादा कमिटमेंट से लेके हमें चलना पड़ेगा। आज ही हम उनको कैसे ज्यादा अच्छे अंदाज में एग्जीक्यूट कर प्लान कर लें इंशाल्लाह नो इशू कि हम यू कैन से कि हाँ सर लास्ट बात, हाँ अगली सर
یہ سر میں پچھلی جو آپ کا سیمینار تھا اس میں یہ پریزنٹیشن تھی میری، ایک سلائڈ اپنا شیریں بہن یہ پچھلی میں رہ گئی تھی. یہ ہے سر اس کا جو سورس ہے FAO ہے، USDA ہے اور اکنامک سروے آف پاکستان ہے. یہ سروے کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ویٹ کی جو پیداوار بڑی 2 سال میں وہ بڑی 0.29% اور ہماری بڑی 4.55%. کارن 5.3 اور 18.90. رائس 1.19 اور 10.69. آئل سیڈ 6.4 اور 21%. شوگر 2 اور 28. پوٹیٹو 3 اور 35. پلسز 5 اور 28. ویجیٹیبل 2 اور 31. کاٹن 1.2 اور 18. سر وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم نے وہی کرنا ہے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے. ہم وہی کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے. جو میں نے سر ایک بات آخری کرتا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے، تو کچھ لوگ صافی ایسے تھے جو آپ کہہ لیں ہماری سپورٹ نہیں کر رہے تھے. میں نے 4-5 کو وزٹ کیا، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے. انہوں نے مجھے سنا نہیں ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ سوال کریں، انہوں نے سوال نہیں کیا. جب ایک ہی ٹرینڈ سامنے آیا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ ان کو کہا کیا گیا ہے کہ جی عمران خان بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے تاکہ کبھی خدا نخواستہ کو اس طرح کرنا پڑے تو آسانی سے کر لیں. سر میں نے اتنی اچھی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی. یہ آپ کی پرفارمنس ہے، یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اس قوم کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے اور ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے ان کو زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.